30 فوائد یا 30 بینیفٹس صدقہ دینے سے کیا حاصل ہوتے یاد رکھیں۔ تو صدقہ دینے کے 30 طریقے بھی ہم نے ایک لیکچر میں دیکھے ہیں۔ آج کے لیکچر میں جو ہے صدقہ دینے کے 30 فضائل ہم دیکھیں گے کہ کیا فائدے ہوتے انسان کو صدقہ دینے کے۔ اور میں سمجھتا ہوں جب انسان کو کسی چیز کے دینے کے، لینے کے، کرنے کے، کرانے کے فائدے پتہ چل جائے، فضائل پتہ چل جائے، تو انسان کی رغبت اس طرف بڑھ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی عمل بتا دیا جائے کہ اس عمل کے کرنے سے آپ جنت کے مستحق بن سکتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے آپ کی تڑپ، آپ کی لگن، آپ کی کوششیں اس عمل کو کرنے میں بڑھ جاتی ہے۔ تو آج اسی طرح صدقے کے تعلق سے ہم سنتے ہیں صدقہ دینا چاہیے، صدقہ بہت فائدہ مند چیز ہے۔ صدقے کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ صدقہ دیکھیے ایک تو ہوتا ہے فرض، ایک ہوتا ہے واجب، اور ایک ہوتا ہے یا سنت موقعہ، اور ایک ہوتا ہے نفل یاد۔ فرض صدقہ سے مراد زکوٰۃ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ واجب یا جو ہے موقعہ جس کو ہم کہیں گے وہ صدقات سے مراد عید الفطر ہے، ٹھیک ہے، یہ واجب ہے۔ اور اسی طرح نفل صدقے سے مراد اردو زبان میں ہم خیر خیرات جس کو بولتے ہیں۔ تو آج میں ان جنرل خیر خیرات، صدقہ جس کو کہتے ہیں، مطلب فرض سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو مال دیا ہے اس مال میں دوسروں کا حق رکھا ہے۔ جو حق فرض ہے، ضروری ہے دینا، اس حق کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ سے ہٹ کر مال میں جو حق ہے، جو ہمیں عطا کرنا ہے، جو ہمیں دینا ہے اپنے رشتہ داروں کو اور مسکین کو، پڑوسیوں کو، مسافروں کو، مانگنے والوں کو، ٹھیک ہے، محتاجوں کو، تنگ دستوں کو، تو یہ نفل ہوتا ہے یاد رکھیے، لیکن یہ بھی ان کا حق ہے، یہ رائٹ ہے یاد رکھیے۔ اس لیے کہ انسان دنیا میں یہ سمجھتا ہے جو میں کماتا ہوں صرف اس سے میرا حق ہے۔ شریعت یہ کہتی تم جو کماتے ہو من جملہ اس میں انسانیت کا حق ہے، یقیناً 100% نہیں۔ کوئی سوشلزم کے جیسا اسلام یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ سب کو برابر ملنا چاہیے۔ اسلام کہتا ہے سب کی عقل صلاحیتیں الگ ہے، سب کی کمانے کی صلاحیتیں الگ ہے، لہٰذا ملنا بھی الگ چاہیے۔ لیکن اسلام نے یہ کہا کہ ایک طبقہ یا ایک پرسنٹیج ایسا ہے جو انسانیت، جو تمام انسانیت ہے، وہ بھی اس کی مستحق ہے کہ آپ کے مال میں ان کا بھی حق ہے۔ اس لیے کہ ہم جو کچھ کماتے ہیں کہیں نہ کہیں وہ بھی ہمارے لیے ریزن بنتے ہیں یاد رکھیں۔ تو لہٰذا ہمیں ان کا حق رکھتے ہوئے ان کو کچھ دینا چاہیے۔ یہ سوشل رسپانسبلٹی سمجھ لیجیے عام زبان میں سمجھانے کے کہ یہ ہم اس سماج میں رہتے ہیں تو یہ سماجی ذمہ داری ہے کہ جس سماج میں رہتا ہوں اور کماتا ہوں اس کے غرباؤں میں بھی میں کچھ نہ کچھ تقسیم کروں جو میں نے اس سماج میں کمایا یا اس جگہ کمایا ہے۔ تو دنیا میں ہم رہتے ہیں تو ہم صدقہ دینے کی کوشش کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو صدقے کی تاکید زیادہ کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہے کہ میں نے عورتوں کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے۔ ایک صحابیہ نے اٹھ کے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو جہنم میں زیادہ کیوں دیکھا ہے آپ نے؟ کیا وجہ ہے اور کیسے بچے اس سے ہم؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں نے جہنم میں تم کو زیادہ اس لیے دیکھا ہوں کہ تم جو تم پر احسان کرتا ہے ان کے احسان کو فوراً اتار دیتی ہو، ٹھیک ہے، اور لان تان زیادہ کرتی ہو، لہٰذا صدقات زیادہ کرو۔ اور راوی کہتے کہ عید کی خطبے میں آپ نے یہ کہا، جس کے نتیجے میں عورتوں نے اپنے کان کے زیورات اور جو گلے میں زیورات اور کڑے جو پہنے تھے اتار اتار کے صدقہ دینا شروع کر۔ تو پتہ ہی چلا کہ عورتوں کو زیادہ تاکید دی گئی، اس لیے کہ صدقہ جہنم سے بچاؤ کا ایک ذریعہ ہے، تبھی تو کہا صدقہ دے کر اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، میں نے جہنم میں تم کو زیادہ دیکھا۔ تو بہرحال صدقات کے بڑے فضائل ہیں، یاد رکھیں۔ ایک غلط فہمی، اس کو انشاءاللہ دور کرتے ہم آگے بڑھیں گے، یہ ہوتی ہے کہ صدقہ دینے کے لیے مالدار ہونا پڑتا ہے۔ یہ بات ذہن سے نکال دیجیے۔ حدیث میں تو یہ الفاظ ہے کہ غربت میں دیا گیا صدقہ بہت افضل صدقہ ہے۔ غربت میں مطلب جو کماتے ہو، جو خود کو نہیں پڑتا، اس میں سے کچھ نکالو، افضل صدقہ ہے۔ تو صدقے کے لیے امیر ہونا ضروری نہیں، صدقے کے لیے ایک مالدار دل ہونا ضروری ہے۔ یاد ایک مالدار دل، ایک ایسا دل جو دینے کی تڑپ رکھتا ہو تو انسان سب کچھ کر سکتا، لیکن جب دینے کی تڑپ رکھنے والا دل نہ ہو تو پھر بہت زیادہ پرابلمز چالو ہو جاتے ہیں۔ تو ہم لوگ کوشش کریں کہ ہم خوب صدقات دیں، خوب صدقات دیں، خوب کوشش کریں کہ ہم لوگوں کو جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے مجھے اور آپ کو، مرد اور عورت ہونے کی شکل میں، ہم سب مل کر کچھ نہ کچھ دے۔ صدقہ دینے کے 30 طریقوں میں نے پورے طریقے بتائے تھے، بس سرسری طور سے بیان کرتا ہوں۔ پہلے تو مال کا صدقہ دینا سب سے افضل ہے انسان دے۔
اگر مال کا صدقہ اپنے مال میں سے نہیں دے سکتا ہے تو ایکسٹرا ٹائم نکال کر کما کے صدقہ دے. اگر ایکسٹرا ٹائم نکال کر کما کر صدقہ نہیں دے سکتا ہے تو فزیکل لیبر کر کے, محنت کر کے, کسی کا مال اٹھا کے, کسی کو گاڑی پہ سوار کر کے, کسی کو سواری پہ سوار کر کے, اس طرح سے فزیکل لیبر محنت کر کے صدقے کا اجر پائے. اور اگر فزیکل نہیں کر سکتا تو زبان سے کسی کو اچھائی کا حکم دے, برائی سے روکے, اس طرح سے وہ کرے, اپنے اخلاق حسنہ سے صدقہ دے. اور اگر اس کی طاقت بھی نہیں ہے تو کم از کم اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھے. یہ بھی صدقہ دینے کا ایک طریقہ ہے. تو ہم پہلے اپنے مال سے دینے کی کوشش کریں گے, مال نہیں ہے تو کما کے دینے کی کوشش کریں گے, کما کے نہیں دے سکتے تو اپنے جسم سے کریں گے, جسم سے نہیں کر سکتے تو اپنے اخلاق سے کریں گے, اور اگر وہ بھی طاقت نہیں تو کم از کم اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھیں گے. یہ بھی صدقہ ہے. ٹھیک ہے, صدقہ دینے کے 30 طریقے میں نے بہت اچھے سے ان تمام طریقوں کو ڈیفائن کیا ہے, تو آج ہم وہ نہیں دیکھیں گے. آئیے آج اپنے ٹاپک کی طرف ہم بڑھتے ہیں. آج کا ہمارا جو موضوع عنوان ہے وہ یہ ہے کہ صدقے کے فضائل کیا ہے. اور انشاءاللہ عزیز جب میں یہ فضائل آپ کے سامنے رکھوں گا, اور ان فضائل کو میں نے 3 حصوں میں بانٹا ہے. پہلا, صدقہ دینے کی زندگی میں فضائل. ٹھیک ہے, مطلب 30 میں سے پہلے اس میں یہ میں نے کچھ رکھے فضائل, جس میں انشاءاللہ عزیز کم بیش میں آپ کے سامنے 13 فضیلتیں رکھوں گا زندگی میں. یقیناً یہ 30 فضائل ہی نہیں ہیں صدقے کے, یہ 30 فضائل میں نے جمع کی ہوں صدقہ دینے کے. آپ کتابیں پڑھیں گے قرآن اور احادیث کی, کئی سینکڑوں فضیلتیں ہوں گی. میں نے 30 سلیکٹ کیے اس میں سے زیادہ. تو پہلے ہم دیکھیں گے فرسٹ ٹاپک کا پارٹ ہوگا زندگی میں کیا فضیلتیں, فائدے, 13 پوائنٹس اس میں انشاءاللہ جس میں آپ کے سامنے رکھوں گا. دوسرا ہم دیکھیں گے مرنے کے بعد کیا فضیلتیں, جس میں 3 پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھوں گا, ہوئے 16. اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے آخرت میں اس کی کیا فضیلتیں, اور اس کے اندر انشاءاللہ جس میں نے 14 پوائنٹ رکھے, تو گویا 13, 3 اور 14, تو 13 اور 3 16 اور 14 ہوئے 30 فضیلتیں ایسی ہم دیکھیں گے. تو میں ایک ایک ہیڈنگ کے اندر 1 2 اس کے سیکوینس میں بات رکھوں گا, لیکن من جملہ سب ملا کے 30 ہو جائیں گے. جب ان فضیلتوں کو ہم سنیں گے, ہم کوشش کریں گے کہ ہم لوگ بھی آگے بڑھیں اور بڑھ چڑھ کر صدقہ دینے کی کوشش کریں. چاہے ہم مالدار ہو, چاہے ہم غریب ہو, چاہے بوڑھے ہو, چاہے جوان ہو, چاہے ہم مرد ہو, چاہے عورت ہو, ہم سب ایک تڑپ رکھیں گے اپنے دل میں کہ اللہ ہمیں تو صدقہ دینے کی طاقت دے. اگر مال ہے تو اس میں سے, نہیں ہے تو کما کر اپنے جسم سے, اپنے اخلاق سے, یا اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھ کر ہم صدقہ دینے کی یاد رکھی کوشش کریں. یہ بڑا ہی عظیم عمل ہے, یاد رکھیے. آج صدقے کا معاملہ یہ ہو گیا, ہم لوگوں نے اس کو دینا چھوڑ دیا, لہٰذا اللہ کا غضب اور بہت ساری تکلیف اور مصیبت اور پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں, اور ہم پریشان ہو کے راستہ ڈھونڈتے ہیں. کبھی کبھار ہوتا ہے ہم صدقہ دیتے ہیں, کب دیتے ہیں جب مصیبت آ جاتی ہے, جبکہ ہمیں صدقہ دینا ہے مصیبتوں کو اپنے سے دور رکھنے کے لیے. صحابہ وغیرہ اس طرح ہی سوچتے تھے اور ایسے ہی عمل کرتے تھے اور بہت صدقہ دیتے تھے. ان کی زندگیوں کو آپ دیکھیں گے نا تو یہ بھری ہے صدقات سے. میں اگر واقعات لینے بیٹھوں تو آپ پریشان ہو جائیں گے, اتنے واقعات ہیں صحابہ کا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا, صدقہ مال خرچ کرنا, اس کو مال خرچ کرنے کی کئی فضائل ہیں. ٹھیک ہے, تو آئیے آج ہم صدقے کے تعلق سے فضیلتیں دیکھتے ہیں, فائدے دیکھتے ہیں, بینیفٹس آف گیونگ صدقہ ہم انشاءاللہ جیسے آج دیکھیں گے, جس میں پہلا عنوان ہمارا ہوگا زندگی میں صدقہ دینے کے فائدے. ٹھیک, اور آخرت میں بھی کچھ میں نے ایسے فائدے رکھے جو زندگی میں بھی فائدے دیتے ہیں, لیکن چونکہ مومن کے لیے اصل ٹھکانہ آخرت ہے تو میں نے اس کو آخرت میں رکھ دیا. حالانکہ اس کے فائدے دنیا میں بھی ملیں گے اور آخرت میں بھی, لیکن چونکہ اصل ٹھکانہ میرا اور آپ کا آخرت کی زندگی ہے جو ہمیشہ چلیں گی, لہٰذا میں نے ان فضائل کو دنیا کی زندگی میں نہ رکھتے ہوئے آخرت میں رکھ دیا, جبکہ اس کے دنیا کے فائدے بھی آخرت والے میں, دنیا کے فائدے بھی انشاءاللہ شامل ہے. تو آئیے پہلا ٹاپک کا پہلا حصہ دیکھتے ہیں, صدقہ دینے کے زندگی میں فضائل. وہ کیا فائدے ہیں جو مجھے اور آپ کو, وہ کیا فائدے ہیں جو مجھے اور آپ کو صدقہ دینے سے زندگی میں حاصل ہوں گے, اپنی اس ورلڈلی لائف میں اس کا بینیفٹس اور گینز ہم حاصل کریں گے. آئیے وہاں سے شروع کرتے ہیں. یہ بات کامن ہے, ساری حدیثیں کامن ہیں, آیتیں بھی کامن ہیں, مردوں اور عورتوں کے لیے یاد رکھیے. مطلب کوئی یہ نہیں بولے کہ بھائی عورتوں کے لیے کیا, سب کے لیے یہ سب کچھ ہے, اس میں سب کچھ شامل ہے. اب وہ کام جو عورتیں نہیں کر سکتی, جیسا بہت ساری عورتیں نہیں کماتی, تو وہ ہو سکتا ہے کچھ گھریلو کام کر کے کمائے اور صدقہ دے. اگر وہ بھی نہیں کرتی تو اس کے پاس جسمانی مدد کر کے, اپنے اخلاق کے ذریعے,
اپنے شوہر کے مال کے ذریعے، اپنے بیٹے کے مال کے ذریعے، ہے نا، وہ بھی کر سکتی ہے. یاد رکھیے انشاءاللہ وہ نکات بھی اس میں آئیں گے. تو بہرحال عورت کو بھی کرنا ہے، وہ بھی حاصل کر سکتی ہے. آپ کو عورت کہے میں کماتی نہیں ہوں، تو وہ کم از کم تڑپ رکھے کہ اللہ کاش مجھے تو دے تو میں بھی صدقہ کروں. اس نیت کا بھی تو اس کو انشاءاللہ عزیز اجر ملے گا. یاد رکھیے. چلیے آئیے آگے بڑھتے ہیں. زندگی میں صدقات دینے کے انسان کو کیا فائدے ہوتے ہیں؟ تو آئیے پہلا فائدہ، یہ فائدوں کی ترتیب بھی میری اپنی دی ہوئی ہے، کوئی یہ سیکوینس کوئی احادیث میں نہیں آتا ہے، تو یہ 30 بھی میرے سلیکٹڈ ہے اور سیکوینس بھی میرا اپنا سلیکٹڈ ہے. تو آئیے صدقات دینے کے جو 30 فائدے، اس میں سے پہلا جو ٹاپک ہے صدقہ دینے کے دنیا میں کیا فائدہ ہوگا، اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. اور پہلا فائدہ جو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں صدقہ دینے کا جو مجھے اور آپ کو ملے گا، وہ سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے بیان کیا، جس کو ہم کہیں گے صدقہ ظاہری اور باطنی پاکیزگی کا سبب بنتا ہے. صدقہ پہلا فائدہ، صدقہ ظاہری اور باطنی، ایکسٹرنل اور انٹرنل پاکیزگی کا ذریعہ بنتا ہے. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 103 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے. کیا فرمایا؟ کہ ان کے مالوں میں سے، مطلب صحابہ کے مال میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ لیجئے تطہرہم، تاکہ وہ پاک ہو، وتزکیہم، اور ان کا تزکیہ ہو. اس لیے میں نے کہا ظاہری اور باطنی پاکیزگی کا صدقہ ذریعہ. تطہرہم پاکیزہ ہو ظاہر اور باطن، تزکیہم تزکیہ ہو ظاہر اور باطن کا، بولتے ہیں نفس کا تزکیہ. تو صدقہ ظاہری اور باطنی پاکیزگی کا ذریعہ ہے. تو اللہ نے فرمایا تزکیہم بہا وصلی علیہ، اللہ کے رسول کو فرمایا اور کہا اور بلا شبہ آپ ان کے لیے دعا کیا گیا، صدقہ دینے والوں کے لیے دعا کیا کیجئے. کیوں؟ ان صلاتک، اس لیے کہ آپ کا ان کے حق میں دعا کرنا سکن لہم، ان کے لیے سکون کا باعث ہوتا ہے مومنوں کے لیے. اور ظاہر سی بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے دعا کرے، یہ سکون کا باعث ہوتا ہے. تو ان کے لیے دعا کیجئے، یہ ان کے لیے موجب اطمینان ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا ہے اور خوب جانتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ ان سے صدقہ لیجئے تاکہ ان کو پاک کرے. میرے بھائیوں ایک بات میری غور سے سنیں، مال کا دینا ہمیشہ انسان کے اندر اچھے خصائل کو جنم دیتا ہے، اور مال کا جمع کرنا، ہوڑ کرنا اور خرچ نہ کرنا ہمیشہ انسان میں برے خصائل پیدا کرتا ہے. جس سماج میں لوگ مال خرچ کرتے ہیں ان کی خصلتیں بدل جاتی ہیں، ان کے اندر اچھی خصلتیں آ جاتی ہیں. چونکہ جتنی خصلتیں بری مال جمع کرنے سے، اللہ کے راہ میں نہ خرچ کرنے سے ہوتی ہے، دوسرے کسی عمل سے اتنی برائیاں نہیں آتی. کینہ، تکبر، حسد، جلن، لالچ، رشتے کو توڑنا، یہ سب عمل مال جمع کرنے کے ہوتے ہیں. اور انسان جب مال جمع کر کے سوچتا ہے میرا ہے، تو غریب رشتہ دار اس کو مصیبت دکھتا ہے تو رشتہ توڑ لیتا ہے. کسی کے پاس زیادہ دیکھتا ہے تو اسے جلن کرنے لگتا ہے، اور لالچ کرتا ہے کہ دوسروں کا بھی میرے پاس آ جائے. تکبر پیدا ہوتا ہے کہ میں نے کمایا، اکڑ جیسا فرعون کو تھی، حامان کو تھی، اور اسی طرح جو ہم دیکھتے قارون کو تھی کہ یہ تو ہم سب کچھ ہے، ہم نے ہی سب کچھ کمایا، یہ ہماری کمائی ہے. قارون اس کے لیے ہمارے لیے بہت اچھی مثال ہے، یاد رکھیے. یہ سب ہوتا ہے. لیکن جب انسان مال خرچ کرتا ہے تو عاجزی، انکساری، حلم، بردباری، جھکاؤ انسان کا معلوم آپ. تو مال خرچ کرنا اللہ فرما رہا ہے ان سے تطہر، ان سے پاکیزہ ہوں گے، تزکیہم، ان کا تزکیہ ہوگا. مال خرچ اس سے ظاہری اور باطنی طور سے انسان پاک ہوتا ہے. بڑی اہم چیز ہے، اور ہم سب برائی میں لت پت ہے، یاد رکھیے. نکلنے کا ذریعہ ہے مال کو خرچ کی. آئیے دوسرا فائدہ ہم دیکھتے ہیں مال خرچ کرنے کا جو زندگی میں ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ صدقہ نہ کرنے والا موت کے بعد واپس آنے کی تمنا کرے گا. اب یہ تو نہیں دینے والے کا انجام ہوا، میں یہاں کیوں رکھ رہا ہوں؟ فضیلت بتانے کے لیے رکھ رہا ہوں. اتنا افضل عمل ہے کہ جو کر کے نہیں جائیں گا، موت کے بعد دعائی دیں گا رب کو، اللہ واپس موقع دیا جائے میں جا کے صدقہ کروں گا. سمجھ رہے آپ؟ اگر ایک میت دنیا میں واپس آنے کا سوچ رہی ہے، ایک مردہ دنیا میں واپس آنے کا سوچ رہا ہے، تو یقیناً ایک بڑا کام تھا جو چھوڑ کر گیا ہوں گا، تبھی تو واپس آ کر وہ کام کرنے کی بات کر رہا ہے. تو صدقہ نہ کرنے والا موت کے بعد واپس آنے کی دنیا میں تمنا کریں گا تاکہ یہ عمل کر لے. تو دنیا میں زندوں کو کرنا کتنا ضروری ہوا ہم سوچ لے. اللہ رب العزت قرآن میں سورہ منافقون سورہ نمبر 63 آیت نمبر 10 میں فرماتا ہے اور کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے. خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے.
فیقولا، اور مرنے کے بعد وہ کہے ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ مجھے تھوڑی سی ڈھیل اور مہلت دی جائے، کیوں قریب، فاصدقا، تاکہ میں صدقہ کر دوں، واکم من الصالحین، اور میں نیکوں میں شامل ہوں۔ دو وہ تمنا کر رہا ہے مردہ، کیا کہ اللہ مجھے موقع اور ڈھیل دی جائے تاکہ میں دنیا واپس جاؤں، تاکہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں، جو نیکیاں کرنے کا حکم دیا، جو چھوڑ کر میں آیا ہوں میں وہ کام کرنے لگوں۔ تو میت بھی دنیا میں واپس آ کر ارادہ کریں گی نیکی کرنے کا، حالانکہ وہ جو اظہار کر رہا ہے، وہ جو مردہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے صدقہ اور نیک لوگوں میں چالو ہوتا نیکی کر کے آؤں، حالانکہ صدقہ بھی ایک نیکی ہے، لیکن امپورٹنٹ نیکی ہے، اہم نیکی ہے، اس لیے الگ سے بیان کر رہا ہے وہ کہ صدقہ کروں اور نیکوں میں شامل، حالانکہ نیکی میں صدقہ بھی شامل ہے، لیکن اہم نیکی اس لیے مردہ میت الگ سے کہہ رہا ہے اللہ ڈھیل دی جائے تاکہ میں صدقہ۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں صدقہ کتنا اہم عمل ہے کہ مردہ انسان بھی اللہ سے التجا کرنے والا ہے، اے اللہ مجھے موقع دیا جائے دنیا واپس جانے کا، صدقہ کروں، نیکوں میں شامل ہو جاؤں۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، جو زندگی مجھے اور آپ کو ملی ہے، اللہ نے جتنا دیا ہے خوب صدقہ کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا گن گن کر دو گے تو اللہ تعالیٰ بھی گن گن کر دیں گا، بنا حساب کے صدقہ کرو، اللہ تعالیٰ بھی، اس کا معنی بنا حساب کے تم کو دیں گے، سمجھ رہا؟ مطلب صدقہ کرنے میں مت گنو، اس لیے کہ جس کو دے رہے ہو وہ ذات ایسی ہو پلٹا کے دینے والی ہے، وہاں مت گنو۔ اور واقع میں صحابہ کی زندگی ہم دیکھتے ہیں اور سلف صالحین کے بڑے ثمرات اور فائدے انہوں نے صدقات دے کے اٹھائے ہیں اس دنیا میں، اور آخرت تو یقیناً لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں وہ کام کر کے آئے جو ان کا رب ان سے چاہتا تھا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ تیسرا فائدہ فضائل صدقہ دینے کے کیا ہوتے ہیں، وہ یہ ہے صدقے کا بدلہ دنیا میں پورا پورا دیا جائے گا، آخرت میں تو صدقے کا بدلہ ہے ہی، صدقے کا بدلہ دنیا میں بھی پورا پورا مجھے اور آپ کو دیا جائے گا۔ اور سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 39 39 میں اللہ فرماتا ہے، 34 کی 39 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، پھر آگے فرمایا وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وهو خیر الرازقین۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو جو ہے کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، مقدار میں دیتا ہے، پرٹیکولر دیتا ہے، حساب سے دیتا ہے۔ وما انفقتم من شیء، لیکن یاد رکھو جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ اس کو پلٹا کر تمہیں دینے والا ہے، اللہ تم کو پلٹا کر دینے والا ہے، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ بہت ہی خیر رزق دینے والا ہے۔ جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گی اللہ پلٹا کر دینا، یخلفہ، اللہ اس کو واپس دینے والا ہے تم کو۔ تو اسی لیے میں نے یہ باب اس کو جو ٹاپک دیا، صدقہ دینے والے کا پورا پورا بدلہ دنیا میں ملتا ہے، اللہ پلٹا کے دیں گے، اللہ پلٹا کے دیں گا۔ صدقہ دینے والا کبھی لاس میں نہیں ہوتا ہے، صدقہ دینے والا کبھی لاس میں نہیں ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کو پورا پورا پلٹا کر دیتا ہے، اور جس خالص نیت سے جو چیز جب اس نے دیے اسی طرح اس سے بہترین انداز سے، بہت بہترین انداز سے اس کا رب اس کو لوٹا کر پلٹا کر اس کے بدل میں دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم صدقے کے تعلق سے یہ گمان رکھتے ہیں کہ بھائی صدقہ دیں گے تو کیا ہوگا، کیسا معاملہ ہوگا، ابھی پیسے 10 ہے 2 روپے دیے تھے تو 8 ہو جائیں گے، نہیں، اللہ کہہ رہا تم کو پلٹا کر دوں گا، اس دنیا میں تم کو اس کا ریٹرنز مل جائیں گا، اور آخرت میں یقیناً اس کا بہت بہترین بدلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ خیر رزق دینے والا ہے۔ تو جس کو مقدار میں ملا وہ بھی اللہ کی طرف، جس کو کم ملا رزق وہ بھی اللہ کی طرف سے، لیکن اگر تم خرچ کرو گے جو رزق دیا ہے، تو یہاں غلط فہمی بھی ہم نکال دیں کہ ہم مالدار ہوں گے تو ہم کو خرچ کرتا ہے، یہاں کہا جس کو چاہے زیادہ دیتا ہے، جس کو چاہے کم دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر فرمائے وما انفقتم، اور جو تم خرچ کرتے ہو، مطلب زیادہ میں سے بھی جو خرچ کرتے ہو، جب فراوانی ہوتی ہے، تنگی میں بھی جو تم خرچ کرتے ہو، دونوں کا اللہ دے، اللہ پلٹا کر دینے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو لہٰذا ہم صدقہ دینے میں پیچھے ذرہ برابر نہ ہٹے، شیطان کے بہکاوے میں ذرہ برابر نہ آئے، چونکہ وہ بہکاتا ہے تمہارا مال کم ہو جائے گا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ صدقہ دینے کا چوتھا فائدہ دنیا میں جو ہوتا ہے، زندگی میں جو ہوتا ہے ہماری، وہ کیا ہے؟ صدقہ رب کے غضب کو بجھا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ رب کے غضب کو بجھا دیتا ہے۔
اللہ کا غضب جو غصہ ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر اس کے بد اعمالیوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتا ہے، صدقے کے ذریعے کیا کرتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے. سمجھ رہا؟ تو ہم اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو، غضبناک روز قیامت نہ ہو، ہمیں آسانی کرے، حساب و کتاب آسانی سے ہو، عذاب ہمیں نہ ملے. تو صدقہ ذریعہ ہے، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو بجھا دیتا ہے. سمجھ رہے؟ اس لیے میں نے شروع میں کہا نا، ہم لوگ کبھی کبھار صدقہ کب دیتے ہیں؟ جب مسئلہ ہو جاتا ہے، پہلے دینا ہے. جیسے ہمارے پاس صدقہ لوگ دیتے نہیں. کب یاد آتی؟ بچے کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گیا، صدقہ دو. یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ ہے پہلے سے دیتے رہنا چاہیے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ صدقہ پہلے سے دینا ہے، مصیبت آنے کے بعد نہیں ہے. مصیبت آنے کے بعد بھی آپ دے سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر ہم پہلے سے دیتے رہے تو اللہ تعالیٰ کئی مصیبتوں کو صدقے کے ذریعے ٹال دیتا ہے. یہ مانا. تو ہم کب دیتے ہیں؟ جب مصیبت آگے چلی جاتی ہے. اس کے بعد اب کب دیں گے؟ اگلی بار جب پھر مصیبت آئے گی، ہے نا. یہی ہمارا معاملہ ہے. قرآن کب پڑھتے ہیں ہمارے پاس لوگ؟ کب پڑھتے ہیں؟ کوئی گھر میں مر گیا تھا، اب اگلی بار کب کھلیں گا؟ پھر کبھی کوئی مر جائیں گا، ہے نا. جبکہ تو یہ زندوں کی کتاب ہے، لیکن مرنے کے بعد کسی کیا پڑھ رہے ہیں؟ ٹھیک، کوئی مر گیا تو جلدی قرآن پڑھو. ٹھیک، خود بھی پڑھتا آدمی ڈر کے کہ اللہ تعالیٰ نمازیں شروع ہوگی، قرآن شروع ہو گیا. اب اگلی بار نماز قرآن کب ہوں گا؟ پھر کوئی مرے گا تو پھر تھوڑے دن بعد وہی قرآن چھوٹ گیا، نمازیں چھوٹ گئی، پھر انتظار کسی کی موت کا. تو ایسا مت کریں، پہلے سے ہم خوب صدقہ دیا کریں. اللہ تعالیٰ کے غصے کو صدقہ بجھا دیتا ہے. آئیے صدقہ دینے کا پانچواں دنیاوی فائدہ کیا ہوتا ہے کہ صدقہ کرنے والے کے لیے فرشتہ دعا کرتا ہے. صدقہ کرنے والے کے لیے فرشتہ دعا کرتا ہے. حدیث صحیح بخاری کی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں جاتا جب بندے صبح کو اٹھتے ہیں تو دو فرشتے آسمان سے نہ اترے، مطلب دو اترتے ہیں روز. ایک فرشتہ تو یہ کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ ممسک کو اور بخیل کے مال کو تلف کر دے، ختم کر دے، برباد کر دے، ہلاک کر دے. دو فرشتے روز اترتے ہیں. ایک دعا دیتا ہے اللہ خرچ کرنے والے کو بہترین بدلہ دے، دوسرا بد دعا کرتا ہے اللہ خرچ نہ کرنے والے کا مال برباد کر دے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ دو فرشتے آتے ہیں، ایک فرشتہ دعا کے لیے، دوسرا فرشتہ بد دعا کے لیے. فرشتے اللہ رب العزت کی مقرب مخلوق ہے، یاد رکھیں. سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ نیک ہوتے ہیں، مختلف کاموں پہ اللہ نے ان کو لگا رکھا ہے. اللہ کی حمد و ثنا اور دیگر معاملات جو دنیا کے اللہ کرواتا ہے ان کے ذریعے کرواتا ہے. یہ مخلوق کی دعا کا مستحق ہونا بہت بڑی بات ہے، اور اس مخلوق کی بد دعا کا مستحق ہونا بھی بڑی بات ہوتی ہے، چونکہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتے. تو جب یہ دعا بھی دیتے تو اللہ کے حکم سے دیتے ہیں، اور بد دعا بھی دیتے تو اللہ کے حکم سے ہی دیتے ہیں. فرشتہ دعا کرتا ہے دینے والے کے لیے ڈیلی، روز صبح. ایسا کوئی دن نہیں گزرتا کہ انسانیت جب اٹھتی ہے دو فرشتے اترتے ہیں، ایک دعا کرتا ہے اللہ دینے والے کو عطا کر، دوسرا دعا کرتا ہے اللہ جمع کرنے والے کو برباد ہلاک کر. مطلب اللہ کی راہ میں خرچ کرو، فرشتے کی دعا کا مستحق، نہ خرچ کرو، بد دعا کا مستحق بنو. آئیے چھٹا فائدہ صدقہ دینے کا یہ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے. صدقہ بری موت سے انسان کو بچاتا ہے. ایسا کون سا انسان ہے جو بری موت سے بچنا نہیں چاہتا؟ معجم الکبیر لطبرانی کی روایت ہے کہ صدقہ رب کے غصے کو بجھا دیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے. صدقہ رب کے غصے کو بجھا دیتا ہے، یہ ہم دیکھ چکے نقطہ، اور بری موت سے بچاتا ہے. صدقہ بری موت سے انسان کو بچاتا ہے. ہم میں ہر شخص چاہتا ہے کہ ہمارا حسن خاتمہ ہو، جب ہم مرے آنکھ بند ہو، دنیا سے روانہ ہو، پوچھو خاتمہ اچھا ہو. تو صدقہ بری موت سے بچاتا ہے. مطلب وہ موت آتی ہے جو موت خیر کا باعث ہوتی ہے. ہاں دکھنے کے اعتبار سے موت ہو سکتا ہے اچھی اور بری، ہم جو طے کرتے ہیں دنیاوی لحاظ سے وہ الگ ہو، لیکن موت کا اچھا اور برے ہونے سے مراد وہ فرشتے جو لینے آتے ہیں وہ اچھے اور برے آئے. اگر اچھے آ جائے تو آپ کامیاب ہے، چاہے موت کے اعتبار سے دشمن نے اسلام کی دعوت کی وجہ سے آپ کو کسی قسم کی تکلیف پہنچا کر کیسا بھی مارا ہو، لیکن جو فرشتے آئے وہ ویلکم کرتے ہوئے آئے، استقبال کرتے ہوئے آئے، خوشبودار جو ہے کفن لے کر آئے، اچھے اچھے ناموں سے پکارتے ہوئے آئے، بشارتیں دیتے ہوئے اس کو کہے، اس کی روح نکلنا شروع کرتی اور بھاگ. یہ ہے اچھی موت. ٹھیک ہے. اور بری موت یہ ہے کہ فرشتے برے برے ناموں سے پکارے، بدبودار کفن لائے اور ایسے مار کے اس کی روح کو تکلیف سے نکالے جیسے ایک زندہ بھیڑ کی کھال پر آپ
کانٹے دار چھڑی مارے جس میں اٹک جاتی ہے پھر کھینچے اس کی چمڑی کے ساتھ نکل جاتی ہے، اس طرح سے نکالتا. تو یہ اور اچھی کہ تو کبھی کبھار لوگ ظاہر پہ کر لیتے، پتہ نہیں لوگوں نے کس کس موت کو اچھا اور برا خود ہی بنا لیا جو قرآن و سنت میں نہیں. بولے جنازہ بہت وزنی تھا، بری موت مرا. جنازے کی وزنی اور ہلکا ہونے سے اچھی اور بری موت کا کوئی تعلق نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ اب آپ نے جنازہ بنا لیا 1 کنٹل کا، وہ خطرناک مضبوط لوہے کا، پتہ نہیں کہے گا آدمی کا وزن بھی اس میں 100 کلو ہے، تو آپ بولیں گے زیادہ وزن ہے. تو زیادہ اور کم نہیں. بھائی انتقال ہوا تو بارش ہوئی تو بہت نیک تھے، کوئی دلیل نہیں. انتقال ہو گئے تو بادل آ گئے تھے، حالانکہ دوپہر میں دفنانے گئے، کوئی نیک ہونے کی دلیل نہیں ہے. خبر آسانی سے کھد گئی تو کوئی نیک ہونے کی دلیل نہیں ہے. خبر مشکل سے کھدی تو برا آدمی ہوں گا، کوئی برا آدمی ہونے کی دلیل نہیں ہے. جنازہ جلدی سے اٹھ گیا مطلب نیک تھا، دیر سے اٹھا مشکل سے گیا مطلب برا تھا. یہ کوئی دلیل نہیں ہے. اچھی اور بری موت کیا ہے معلوم آپ کو؟ جو فرشتے لینے آئے وہ خوشخبریاں اور بشارتیں دیتے ہیں. اور بری موت کیا ہے؟ جو فرشتے آئے گھنونے اور گھٹیا ناموں سے پکارتے ہوئے بدبودار کفن لا کے نکالے. چونکہ ظاہر سی بات ہے بہت سارے صحابہ کو بہت اذیت ناک طور سے شہید کیا گیا، بہت اذیت ناک طور سے. سمیہ رضی اللہ عنہا کو ہے نا آپ جانتے ہیں ابو جہل نے برچھی ان کی شرمگاہ میں ڈال دی. تو ظاہری طور سے تو نہیں، لیکن ہماری جو اچھی اور بری موت کیا ہوتا ہے میں وہ آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں. ایک آدمی ایکسیڈنٹ میں مر گیا، آپ بولتے رہے پورا کچلے گیا بری موت مرا. نہیں، ضروری نہیں ہے. وہ جب مرا فرشتے کیسے لینے آئے وہ اصل ہے. سمجھے نا؟ چھت گر گئی، حالانکہ کوئی دب کے مرے تو وہ تو ویسے بھی شہید ہے، اس لیے کہ حدیث میں 10 لوگ شہید ہوتے ہیں کم و بیش گنتی اگر کرے تو ہم، اس میں سے ایک ہے دب کر جو مرے، پریس ہو جائے کسی چیز میں. لیکن ہم لوگ کیا بول رہے وہ تو چورا ہو گیا. یہ نہیں، ایکچولی جب وہ مرا سرکمسٹانسز بھی مانا رکھتے ہیں، لیکن ہر بار آپ اس سے اندازے مت لگانا شروع کر دیجئے. جیسا کہ صحابہ میں سے کچھ کو تو گرم تیل کے اندر ڈال دیا گیا، اصحاب اخدود میں سے ہزاروں کو آنکھ کے علاوہ میں پھینک دیا گیا، جل کے بھن گئے ہوں گے نا. تو کیا بری موت ہے؟ نہیں. فرشتے جب لینے آئے ہوں گے ویلکم کرتے ہوئے، یہ اچھی موت ہے. سمجھے آپ؟ تو کوئی آرام سے بستر پہ مرا تو یہ اچھی موت نہیں ہے. نہیں، بہت زیادہ تکلیف مطلب وہ مصیبت میں تھا، ٹکڑے ہو گئے جسم کے، تو بری نہیں ہے. فرشتے جو لینے آئے ویلکم کیسا کیا. تو صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، بڑی اہم چیز ہے. خوب صدقات کریں. آئیے 7واں فائدہ صدقے کا ہم دیکھتے ہیں. دوسروں کا صدقہ اگر ہم خوشی سے ادا کریں تو ہمیں بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے. صدقہ کیسی چیز ہے دیکھیے آپ. دوسروں کا صدقہ اگر آپ خوشی سے ادا کریں گے آپ کو بھی اجر ملے گا اس کا. حدیث کے الفاظ سنیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے راوی فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امانت دار خزانچی جو خرچ کرتا ہے، بعض دفعہ یہ فرمایا کہ جو دیتا ہے حکم کے مطابق جو اس کا مالک اس کو بولتا ہے کہ دو اور وہ پورا ادا کرتا ہے تو اس حکم کو پورا کر دیتا ہے، تو اس کا دل بھی اس پہ خوش ہوتا ہے جب وہ حکم کو پورا کرتا ہے دیتے وقت، تو اسے بھی صدقہ کرنے والوں میں سے ایک حصہ یا صدقہ کرنے والوں میں سے ایک ہو جاتا ہے. مطلب ایک امانت دار خزانچی ہے، اس کا مالک آ کر کہتا ہے فلاں کو صدقہ دے دو، وہ ہنسی اور خوشی کے ساتھ دل کی رضامندی کے ساتھ جس کو اس کا مالک کہتا ہے جتنا کہتا ہے اتنا صدقہ کر دیتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اس کو بھی صدقہ دینے کا اجر ملتا ہے. تو پتہ چلا اگر میں اور آپ کسی کے صدقے کے ذمہ دار ہیں اور اس کو ہنسی اور خوشی کے ساتھ رضامندی کے ساتھ جیسا جس نے دیا اس نے بولا جہاں دینے کا بولا وہاں دیتے ہیں، تو مجھے اور آپ کو بھی انشاءاللہ العزیز صدقہ دینے کا اجر ملے گا. دیکھیے کتنا آسان ہے. لیکن یہاں مسئلہ کیا ہوتا، میں خزانچی ہوں، میں ذمہ دار اور امین ہوں، مجھے کو بولا یہ پیسے لیجئے 10,000 روپے اس غریب کو دے دیجئے، میرا دل ہی نہیں ہے اس کو دینے، میں راضی نہیں ہو رہا اس تو مجھے اجر نہیں. جب اس کا مالک جس کے لیے دیا گیا جتنا دیا گیا اگر یہ انسان ویسا خوشی کے ساتھ اس تک پہنچا دیتا ہے تو یہ بھی صدقے میں شامل ہو جاتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. صدقہ کتنی فضیلت والی چیز ہے کہ آپ صرف وہ صدقے کو دینے والے اور آپ کو اتنا اجر مل رہا ہے. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی مجھے بتائیے. صرف صدقے کو آپ دے رہے ہیں اور آپ کو بھی اتنا اجر، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی مجھے بتائیے، ہے نا؟ بہت بڑی بات ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. صدقہ دینے کا 8واں فائدہ، بغور سنی بڑا اہم فائدہ ہے. دیا ہوا صدقے کا مال جب تک استعمال میں رہتا ہے، ٹھیک ہے، تب تک صدقہ دینے والا اللہ رب العزت کی امان میں رہتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے. کب تک؟ جب تک صدقے کا مال کو استعمال کرتا ہے
جس نے صدقہ دیا وہ اللہ کی امان میں آ جاتا ہے. امان سمجھتے نا, سیکیورٹی کی گارنٹی اس کو بولتے ہیں امان. بھائی آپ میرے امان میں مطلب, یا وہ آدمی میرے امان میں مطلب آپ لوگ چھیڑ نہیں سکتے, میں نے امان دے دی. اور عرب کے پاس کیا ہوتا تھا, جب جنگ وغیرہ ہوتی تھی یا کسی کو مارنے کا جو ہے کوئی بولتا تھا بھائی اس آدمی کو مار دو, اور دوسرا کو بڑا آدمی کہتا یہ میرے امان میں ہے, مطلب اگر اس کو دھکا لگایا تو مجھے دھکا لگایا, تو پھر وہ چھوڑ دیا جاتا ہے نا. طائف کے سفر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں آنے نہیں دیا جا رہا تھا. آپ نے امان لی, جس نے امان دی پھر اس کی وجہ سے آپ اندر آئے. جس نے امان دی وہ بھی غیر مسلم تھے. بہرحال سمجھ رہے, امان تو اللہ کی امان جس کو کہیں گے ہم سیکیورٹی گارنٹیڈ. آئیے حدیث کے الفاظ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جو کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی کو کوئی کپڑا پہناتا ہے تو وہ اللہ کی امان میں اس وقت تک رہتا ہے جب تک اس کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی باقی رہتا ہے. جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو لباس کپڑا پہناتا ہے, جب تک وہ کپڑا پہنتا ہے اس کا ٹکڑا جب تک اس کی آنکھ پہ لگا رہتا ہے, تب تک وہ شخص جس نے صدقہ دیا اللہ کی امان میں ہے. کہاں کہاں انشورنس کرنے جا رہے ہیں ہم اپنے علی. اسلاف کو دیکھا گیا جب وہ کسی کام کے لیے نکلتے تو کچھ صدقات کر دیا کر. سیفٹی کرتے نا, سفر کر رہے ہیں, ایئر ٹریول کر رہے ہیں, اب تو بس ٹریول, اب تو ٹرین ٹریول کا بھی ہو گیا ہے نا. 1 روپیہ 2 روپے کا آپ کا انشورنس ہو جاتا ہے, کمپلسری کر دیا گورنمنٹ نے بھی کہ بھائی نکل رہے تو انشورنس کر کے نکلو, کچھ ہو گیا تو فیملی والوں کو کچھ ملتا ہے. اللہ کی امان میں صدقہ دینے والا, جب تک صدقہ جس کو دیا وہ فائدہ اٹھا رہا ہے, مثال کپڑے کی دی کہ جب تک کپڑا جو ہے پہنے گا تب تک حفاظت میں رہے گا, تو آپ کچھ صدقہ کر رہے ہیں, وہ کپڑا جو آپ نے دیا اس آدمی نے کپڑا پہنے, جب تک ایک ٹکڑا بھی یوز میں ہے نا اس کے, آپ امان میں اللہ, آپ امان میں اللہ. آپ کو کہا نہیں اتنا ہونے کے بعد بھی میرے مصیبت آئی, تو پھر ایک مسئلہ تو ہو سکتا انکم حلال ہے نہیں حلال چیک کرو. دوسرا مسئلہ ہو سکتا اللہ آپ کو آزما رہا ہے. اتنے کے بعد بھی آزمائش تو رہی نا. انبیاء نے صدقہ کیا نہیں کیا, کیا پھر بھی آزمائش. صحابہ نے نہیں کیا, کیا پھر بھی آزمائش. تو آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کے پاس, ٹھیک ہے. تو خوب صدقہ کرے, یہ کیا کرتا ہے, اللہ کی امان میں ہمیں لے چل جاتا ہے. جب تک کہ دیکھیے حدیث میں الفاظ کپڑے کی, کپڑا جب تک وہ انسان پہنے گا تب تک اس کو اللہ کی امان, سیکیورٹی, سیفٹی مل جائیں گی. یاد رکھیے سب اٹھائے ہم ایسا صدقہ کر کے. یاد رکھیے. آئیے 9 بینیفٹ جو دنیا میں انسان کو ملتا ہے صدقہ دینے کا. صدقہ کرنے والا شیطان کے جبڑے توڑ دیتا ہے. شیطان کیا کرتا معلوم آپ کو, صدقہ دینے کا جیسے آپ سوچتے کیا ہوتا, ارے پیسے کم ہو جائیں گے, ارے بچیوں کی شادی کیسا ہوں گا, ارے صدقہ دے دیں گا تو پھر تیرا کیسا ہوں گا, ارے پھر تو ہینڈ سیٹ لائف سٹائل کیسا مینٹین کرے گا, دوسروں کو دیتے جائیں گا, تو پہلے خود کا لائف سٹائل خود کو مینٹین کر, پھر صدقے کا سوچ. جب تیرے پاس 1 کروڑ 2 کروڑ ہو جائیں گے جب صدقے کا سوچ. جب تیری زندگی گزر کے تو ریٹائرمنٹ کی عمر پہ آ جائیں گا, جب سب کچھ تیرے بچے ہو کے حج وج سب کر لیں گا, جب صدقے کا سوچ. ابھی سے کہاں سوچ رہا باولے. اور انسان کو ایسی خیال آتا, دیکھیے آپ صدقے کا سوچیے, ارے بچیوں کی شادی نہیں جان دو رکھو, ابھی ایک آدمی مر رہا ہے آپ کا بھائی اور آپ بچیوں کی شادی, ارے جب ہونا ہوگی اللہ دیں گے نا, ابھی سے یہ پلان عجیب و غریب. اللہ پر توکل کیا ہم نے بھول گیا. ارے آج میرے بھائی مستحق, اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اس کا فلاں ہو گیا, آج دے دو اس کو, کل اللہ ان کا بھی کر دیں گے. کیا کیوں ہم سوچ رہے ہیں جو رزق میں لکھا کے لائے اپنی پیدائش سے پہلے, اس کے لیے ہم کیوں اتنا فکر مند ہیں. اس کو صرف کوشش کر کے سنت طریقہ تلاش کرنا ہے.